الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. یہ سورۃ القلم سورہ نون جو کل شروع ہوئی تھی اس کی 5, 6, 7 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی. اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے کہ تم میں سے کون حقیقی دیوانے پن میں تھا، پاگل پن میں تھا، وہ آگے چل کر کے ان قریب تم دیکھ لو گے اور وہ کافر بھی دیکھ لیں گے. یقیناً تمہارے رب اس شخص کو اچھی طرح جانتے ہیں جو ان کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور وہ اللہ ان لوگوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں جو سیدھے راستے کے اوپر ہے. فلا تطع المکذبین، لہذا تم جھٹلانے والوں کی بات مت مانو. یہ ایک خاص قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وہ قصہ میں انشاءاللہ ترجمے کے بعد آپ کو پورے ڈیٹیل سے بتلاؤں گا. مکہ کے اندر ایک آدمی تھا ولید ابن مغیرہ نام کا، اس کے اور اس کے کچھ ساتھیوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. تو یہ جھٹلانے والے لوگ تھے ایمان کو، اسلام کو، دین کو، قرآن کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والی پارٹی تھی. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم شرک و کفر بتوں کے بارے میں نرم پڑ جاؤ تو وہ بھی آپ کی مخالفت میں ڈھیلے پڑ جائیں گے. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات پہنچانے میں کچھ نرم پڑ جائے، شرک سے روکنے کا کام چھوڑ دیوے. اگر حضور یہ کام چھوڑ دیوے تو یہ لوگ آپ کو تانے مارنا چھوڑ دیوے، آپ کو تکلیف دینا چھوڑ دیوے. اس طرح کی صلح اور کمپرومائز کرنے کے لیے وہ لوگ آئے تھے. تو اللہ نے منع کیا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کفر کرتے ہو ایسے لوگوں کے ساتھ سودا کر لینا کہ ہم تم کو کچھ نہیں کہتے، تم ہم کو کچھ نہ کہو، یعنی دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. یہ دین کے اندر سستی برتنا ناجائز اور حرام ہے، اور بغیر کسی مجبوری کے اس طرح کا کوئی معاہدہ کرنا وہ بھی ناجائز کام ہے. آج بہت سارے لوگ دین کے معاملے میں سستی کرتے ہیں اور چاپلوسیاں کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کا دل خوش کرنے کے لیے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کے اندر گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں.
اسلام میں مکسنگ اور ملاوٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی کو ایمان کی دعوت، ایمان کا کام کرنا ہو تو مخالفوں کی بات بالکل سننی نہیں چاہیے، مخالفوں کی خوشی کے اوپر دھیان بالکل نہیں دینا چاہیے، بلکہ اللہ تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور کبھی تم ایسے آدمی کی بات مت ماننا جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، بہت ذلیل ہو، یعنی لوگ اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرتے، اسی لیے اس آدمی کو بار بار قسم کھانی پڑتی ہے، لہذا ایسے لوگوں کی بات آپ مت ماننا۔ وجہ کیا دیکھو، دھیان سے سمجھو۔ جو آدمی ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا نفس رذیل ہے، کمینہ ہے، اس لیے کہ اس کے مالک اللہ کی عظمت اور بڑائی اس کے دل میں نہیں ہے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت جیسی اس کے دل میں ہونی چاہیے ایسی نہیں ہے، اسی لیے تو وہ اللہ کے نام کو ہلکا اور معمولی سمجھ کر بار بار قسم کھاتا پھرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی زیادہ قسمیں کھاتا رہتا ہے وہ زیادہ جھوٹائی ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنا بڑی حقارت کا سبب ہے۔ اسی لیے جو لوگ بہت قسم کھاتے ہو، بار بار قسم کھاتے رہتے ہو، ایسے لوگوں کی بات کے اوپر دھیان دینے کا نہیں۔ قسم کے ذریعے اللہ کے نام کا اکرام کرو، قسم میں بہت احتیاط برتو۔ حماز مشاء بنمیم، جو تانا دینے کی عادت رکھتا ہو، چگل خوری کرتا پھرتا ہو، یعنی لوگوں کو ٹون مارتا ہو اور جو ہے لوگوں کے اوپر عیب لگاتا پھرتا ہو، ایسے آدمی کی بات نہیں ماننے کی۔ تو یہ دل دکھانے والے، جو تانا مارنے والے ہوتے ہیں نا، وہ دل دکھانے والے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننے کی۔ اور جو چگل خوری کرتے ہو، یعنی یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، اور لڑاوے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر کے لڑاوے، وہ چگل خور ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی کے کام سے روکنے والا ہو، حد سے آگے بڑھنے والا ہو، بڑا گنہگار ہو یا زیادتی کرنے والا ہو۔ ہاں، ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننے کی۔ یہ ولید ابن مغیرہ اور اس کے دوستوں کا حال کیا تھا کہ اگر کوئی لڑکا، کوئی غریب آدمی، کوئی غلام، کوئی نوکر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آوے تو وہ یوں کہتا تھا کہ اگر جو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں تجھے پگار دینا بند کر دوں گا، تجھے ہدیہ دینا بند کر دوں گا، تجھے گفٹ اور تحفہ دینا بند کر دوں گا، اس طرح کی بات وہ کہتا تھا لوگوں کو۔ اسی طریقے سے آج بھی دنیا میں لوگ ہیں کہ وہ گروپ اور پارٹی بندی بنا کر زندگی گزارتے ہیں، اور ایک گروپ والا اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ جو تو اس گروپ میں گیا، ان کے پاس گیا تو پھر میرے پاس کچھ آشا مت رکھیو، میرے پاس کوئی امید مت رکھیو، میرے پاس اگر تجھے پیسے چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، کام کروانا ہے تو میرے گروپ میں، میری پارٹی میں، میری فیور میں تجھے رہنا پڑے گا۔ تو یہ بھلائی کے کام سے روکنے والے، اور یہ بھی بہت بڑا ان کا فتنہ تھا
کہ جو لوگ مکۃ المکرمہ آوے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے آوے تو وہ اس کو روکنے کا کام کرتے تھے۔ حج کے زمانے کے اندر مکہ میں جو حاجی لوگ باہر سے آتے تو مکہ کے راستوں کے اوپر یہ اپنے آدمیوں کو بٹھا دیتے اور لوگوں کو کہتے کہ ہمارے مکہ میں ایک پاگل جیسا آدمی ہے، حضور کو نعوذ باللہ پاگل کہتے تھے، کہتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مت سننا، وہ تو ایمان کی بات کر کے خاندان میں جھگڑے کرواتے ہیں، کٹمب میں فتنے کرواتے ہیں، اس طریقے کی جو ہے بات وہ لوگ جو ہے کہا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو ایمان سے بھی روکتے تھے اور معتدن ظلم بھی کرتے تھے، لوگوں کا حق نہیں ادا کرتے تھے، اور اسیم یعنی بڑا گنہگار، شراب بھی پیوے، زنا بھی کرے، یہ سب دھندے اس کے اندر تھے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، بد مزاج، برے مزاج والا، اور اس کے علاوہ نیچلے نسب والا، یعنی اس کا خاندان بھی بہت نیچلا، اس کا نسب بھی بہت نچلا، ایسا یہ آدمی تھا۔ دیکھو مزاج اچھا ہوئے یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے کہ آدمی کے نرم اخلاق ہو، مزاج میں نرمی ہو، حلم اور بردباری ہو، اس طریقے کی بات اس کے اندر تھی۔ اور زنیم کا کیا مطلب؟ یعنی اس کی ماں نے، ولید ابن مغیرہ کی ماں نے زنا کروایا تھا اور زنا کے ریزلٹ میں یہ ولید پیدا ہوا تھا۔ اب زنا سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، لوگوں کو کہنا اچھا نہیں لگے، تو یہ ولید کی 18 سال کی عمر ہو گئی، وہاں تک اس کا باپ کون یہی پتہ نہیں لوگوں کو جنرل۔ پھر 18 سال کی عمر میں مغیرہ نے لوگوں کے سامنے اقرار کیا کہ اس کی ماں کے ساتھ میں نے زنا کیا تھا اور اس کے نتیجے کے اندر یہ بچہ پیدا ہوا تھا اور یہ میرا لڑکا ہے۔ اسی لیے سمجھو کہ وہ حلال ہی نہیں تھا، حلال شادی کا بچہ نہیں تھا، حرامی بچہ تھا، نچلے نسب کا تھا۔ معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر کے اندر کوئی خاندان کی وجہ سے نیچے نسب کا نہیں ہوا کرتا کہ بھائی یہ خاندان، یہ فیملی بہت اونچی، یہ خاندان، یہ فیملی بہت نیچی، ایسا شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت کے اندر تو جو ہے جس کا باپ ہے، ماں ہے، شادی کی اولاد ہے، وہ سب عزت والے مسلمان، لیکن جو زنا کی اولاد ہے اس کو کہا گیا قرآن کے اندر نچلے نسب والا۔ ان کان ذا مال و بنین، صرف اس وجہ سے کہ وہ شخص مال اور اولاد والا ہو، یعنی مال اس کے پاس بہت، اولاد بہت، اسی لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بات مانیں اور جو ہے اس کو من مانی کرے، اور اسی مال اور اولاد کی وجہ سے اس کو بڑا گھمنڈ بھی تھا، تکبر بھی تھا۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا، اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن کو کیا کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس لیے کہ پچھلی امت کے حالات قرآن کے اندر بیان کیے گئے، تو وہ یوں کہتا ہے کہ قرآن کے اندر تو کہانیاں ہیں اور نعوذ باللہ یہ کہانی کی ناول کی کتاب ہے، اس کی بات پکی نہیں ہے، اس کی بات اتنی مضبوط نہیں ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی ناک پر رسوائی ظاہر کرنے کے لیے داغ لگا دیں گے، داغ لگا دیں گے۔
کیا مطلب ناک کے اوپر داغ لگا دینے کا؟ وہ بھی سمجھو، ناک کے اوپر داغ لگانے کا اس کا ایک میننگ یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی ناک کے اوپر ایک نشانی اور داغ لگا دیں گے، جس کی وجہ سے پورے میدان قیامت میں جہاں پر اولین آخرین پہلے اگلے سب لوگ جمع ہوں گے، وہاں وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا کہ دیکھو نا اس کی ناک کتنی بھدی ہے، یہ سب لوگوں کے اندر کوئی خطرناک ڈینجر آدمی ہے۔ اور دنیا میں بھی اس کو یہ سزا ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر ایک انصاری صحابی کی تلوار ولید ابن مغیرہ کی ناک پر لگ گئی اور اس کا ناک زخمی ہو گیا۔ پھر جب وہ مکہ واپس آیا تو اس زخم کی اس نے بہت دوا کی، لیکن وہ زخم اچھا نہیں ہوا، کھجلی ہو گئی، یہاں تک کہ اسی بیماری کے اندر مر گیا اور مر کر کے جہنم کی آگ کے اندر چلا گیا۔ ایسے عربی کے اندر خرطوم جو ہے نا، لمبی ناک کو بولتے ہیں، اور لمبی ناک ہاتھی کی ہوتی ہے، لمبی ناک سور کی ہوا کرتی ہے۔ گویا کہ اس آیت کے ذریعے سے یہ بتلایا گیا کہ وہ بڑا حقیر آدمی ہے، بڑا ذلیل اور رسوا آدمی ہے کہ ہاتھی اور سور کی ناک جس طرح نیچے کی طرف لٹکی ہوئی رہتی ہے، جھکی ہوئی رہتی ہے، اس طریقے سے یہ آدمی انسانیت سے نکل گیا ہے، مانوتا سے نکل گیا ہے، اور اتنا نیچا، اتنا خسیس ہو گیا ہے کہ سور کی طرح ہو گیا ہے، اور تکبر اور گھمنڈ کرنے میں ہاتھی کی طرح ہو گیا ہے۔ اور بہت قریب اور نزدیک کے زمانے میں ہاتھیوں والا قصہ بھی ہو چکا تھا، اصحاب فیل، جو میں نے آپ کو الم تر کیف فعل ربک کی تفسیر کے اندر سنایا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کے ناک کے اوپر جو ہے نا داغ لگائیں گے، اس طریقے کا خطرناک داغ۔ اور یہاں عجیب ایک بات سمجھو کہ ولید ابن مغیرہ اور اس کے جیسے جو ڈینجر قسم کے لوگ تھے، اللہ نے قرآن میں ان کی 10 برائی بیان فرمائی، 10 عیب بیان فرمائے۔ اللہ اکبر، 10 عیب بیان فرمائے اس کے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، پاگل کہا، نعوذ باللہ۔ تو اس نے حضور کو مجنون اور پاگل کہا۔ ایک بات بری کہی حضور کو اس نے، اللہ نے اس کے جواب میں 10 بات اس کو سنائی کہ تیرے اندر 10 برائی ہے۔ ہمارے نبی تو پاگل نہیں ہے، لیکن تیرے اندر 10 برائی ہے۔ دھیان سے سمجھو کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو آدمی نبی کو ایک تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ اس کو 10 سزا عطا فرماتے ہیں۔ جو نبی کو ایک تکلیف پہنچائے، اللہ اس کو 10 سزا عطا فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ نبی سے ایک محبت کرے، اللہ ان کو 10 محبتیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی ہمارے نبی کے من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہو گئی، کتنی بڑی دولت ہو گئی، کتنی بڑی بھلائی کی بات ہو گئی۔ اسی لیے نبی سے محبت رکھو، نبی سے پیار رکھو، اللہ کی رحمتیں ملے گی،
اللہ کی طرف سے برکتیں ملے گی اور کام بن جائے گا۔ اب تھوڑا سا یہ ولید کا قصہ بھی سمجھ لو، یہ بڑا ڈینجر فتین آدمی تھا۔ ایسا ہوا کہ ولید ابن مغیرہ، ابو جہل، ود بن عبد یغوث، اخنس ابن شریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کیا کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ کے ساتھ جو 365 بت لگے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر کے جو تم ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہو، تو کیا تم کو کچھ پاگل پنا ہو گیا ہے؟ اور تمہارے رشتہ دار فیملی والے کوئی تمہارا علاج نہیں کراتے تو ہم آپ کو مینٹل ہاسپٹل میں لے جاوے اور تمہارا علاج کراوے۔ نعوذ باللہ، کتنی گندی بات انہوں نے حضور کو کہی۔ کہا کہ تم یہ نئی بات کہاں سے لائے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو؟ کیا تم کو مال چاہیے ایسی بات کے ذریعے؟ تم کو خوبصورت عورتیں چاہیے؟ کیا تم کو اچھے اچھے کپڑے چاہیے؟ اچھا اچھا کھانا اور مال سامان چاہیے؟ حکومت چاہیے؟ تو ہم کو بتاؤ، ہم تم کو پورے عرب کا بادشاہ بنا دیوے۔ ایسے بھی تم قریشی ہو، تمہارا خاندان بہت اچھا ہے، لیکن ایک اللہ کی عبادت کی دعوت چھوڑ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کوئی آفر مجھے قبول نہیں ہے، میں پاگل نہیں ہوں کہ ہاسپٹل جانا پڑے، مجھے مال بھی نہیں چاہیے، مجھے خوبصورت عورتیں بھی نہیں چاہیے، میرے اندر جو ہے حکومت اور عہدہ اور ستہ لینے کی لالچ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں تو ایک اللہ کی ایمان کی دعوت دیتا ہوں۔ پھر یہ لوگ کہنے لگے کہ اچھا ایسا کرو کہ آپ ہمارے بتوں کو برا مت کہو اور بتوں کی عبادت کرنے سے ہم کو روکو مت، تم اللہ کی عبادت کرو، ہم تم کو اللہ کی عبادت کرنے سے نہیں روکتے، ہم تم کو ٹون بھی نہیں ماریں گے، بس تم ہم کو بتوں کی عبادت سے مت روکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اتنے میں قرآن کی آیتیں اترنا شروع ہو گئی اور آ کر کے حضور کو بتلا دیا کہ ان کی کوئی بات قبول کرنے کے لائق نہیں ہے، ایسے لوگوں کی بات آپ ریجیکٹ کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ان کی بات ماننے والے تھے اور اللہ کے یہاں سے حکم آ گیا۔ عجیب بات، اب یہ جو بات یہاں بیان ہوئی اس کے ساتھ ایک مثال آئی پرانے زمانے کا یمن کے اندر سروان یا دروان نام کی ایک جگہ کا قصہ آیا۔ یمن کی کیپٹل راجدھانی سنا ہے، سنا، وہاں کے قریب کا ایک قصہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ یمن کا جو کیپٹل ہے سنا، اس کے قریب سنا کا قصہ، وہاں سروان دروان نام کی جگہ تھی 6 مائل دور سنا سے، وہاں کا قصہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حبشہ ایتھوپیا کا قصہ ہے، یہ اہل کتاب کا قصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے اوپر تشریف لے جانے کے تھوڑے دنوں کے بعد یہ قصہ ہوا۔ کیا قصہ ہوا؟ پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ہم نے ان مکہ والوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح ہم نے ان باغ والوں کی آزمائش کی تھی کہ جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ضرور اس باغ کے باڑی کے پھل توڑ لیں گے۔
ولا یستثنون، اور یہ کہتے ہوئے وہ استثناء بھی نہیں کر رہے تھے. ہاں، استثناء بھی نہیں کیا، کیا مطلب ہوا؟ یعنی انشاءاللہ نہیں کہا تھا، یا یوں کہا کہ سارا اناج، پھل، فروٹ، باری کا ہم لے لیں گے، فقیروں کا حصہ الگ نہیں کریں گے، فقیروں کا حصہ مستثنا نہیں کریں گے. ایسی بات ان لوگوں نے کہی آپس کے اندر. پھر کیا ہوا؟ وَغَدَوْا عَلَى حَرَدٍ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. پھر ایسا ہوا کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا، مصیبت اس باغ پر، باڑی پر چکر لگا گئی. واہ واہ، یعنی آسمان سے آفت آئی اور پوری باڑی جل گئی. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، جس کی وجہ سے صبح ہوتے ہوتے وہ باڑی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا. پوری باڑی ایسے ہو گئی جیسے کہ وہاں باڑی نہیں تھی، بنجر سپاٹ میدان ہو گیا. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر صبح ہوتے ہی وہ باڑی والے بھائی آپس میں ایک دوسرے کو اٹھانے کے لیے پکارنے لگے، بھائی اٹھ، چل جلدی باڑی جانے کا ہے. أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو صبح سویرے اپنی کھیتی باڑی پر چلو. فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، پھر وہ آپس میں چپکے چپکے یہ بات کہتے ہوئے روانہ ہوئے، آپس میں چپکے چپکے بات کرتے کرتے روانہ ہوئے، یا چھپے چھپے مین راستے کو چھوڑ کر گلی کوچی میں سے چھپ چھپا کر کے نکلے باڑی پر جانے کے لیے. اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج کوئی مسکین غریب اس باغ میں تمہارے پاس نہ آئے. اس لیے کہ غریب مسکین لوگ آئیں گے تو شرما شرمی میں ان کو بھی پھل دینا پڑے گا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ چپ چاپ باڑی پہ جا کے سارے پھل توڑ کے لے آؤ، کسی فقیر کو پکتا نہیں چلے، کوئی مانگنے بھی نہیں آوے اور دینا نہیں پڑے. یا یہ کہ باڑی کے دروازے کے اوپر آدمیوں کو بٹھا دو تاکہ چوکیدار کسی فقیر کو باڑی کے اندر آنے نہ دے. بس مکہ والے بھی ایسے ہی دھندے کرتے تھے، غریبوں اور ضعیفوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتے تھے، مکہ کے راستے کے اوپر چوکیدار بٹھا دیتے تھے اور لوگوں کو ایمان نہیں لانے دیتے تھے. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ خود کو مسکینوں کو نہ دینے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے باڑی کی طرف روانہ ہو گئے. یعنی انہوں نے سمجھا کہ ہم کسی مسکین کو دینا ہی نہیں ہے، اور ہم اپنی پلاننگ کے ذریعے کسی غریب مسکین کو دیں گے ہی نہیں، اور اپنی باڑی کی طرف جو ہے صبح سویرے جانے کے لیے نکل گئے. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، پھر جب وہاں پہنچ کر اس باڑی کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ضرور راستہ بھٹک گئے، چونکہ باڑی آسمان سے رات میں آگ آئی تھی، آگ نے آ کر کے پوری باڑی کو جلا ڈالا، درختوں کو، جھاڑوں کو جلا ڈالا، مکانوں کو جلا ڈالا، بیل کو جلا ڈالا، کسانوں کو جلا ڈالا، سب کو جلا ڈالا تھا رات کے اندر آ کر کے. تو جلانے کی وجہ سے وہ یہ سمجھے کہ ارے ہماری باڑی کہاں گئی. بل نحن محرومون، پھر کچھ دیر کے بعد کہا کہ نہیں، تو پہلے تو وہ یوں سمجھے کہ ہم راستہ بھٹک گئے اور باڑی کے اوپر نہیں آئے، کہیں اور چلے گئے. پھر کہنے لگے کہ نہیں، راستہ نہیں بھولے ہیں، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں.
बुरी नीयत का बुरा अंजाम दुनिया में देख लिया। यानी पहले जब गए देखा कि बाड़ी तो जल गई, पूरी सपाट है, तो समझे कि हमारा रास्ता कुछ हम भूल गए ने दूसरी जगह आ गए। फिर ध्यान से आजू बाजू की बाड़ियां देखी, निशान देखे होंगे तो अंदाजा हुआ कि नहीं ये तो हमारी बाड़ी है। रात को आसमान से आफत आई, आग आई और हमारी पूरी बाड़ी को उसने जला डाला। जमणे डाबे दाएं बाएं सब जगह देखा तो यकीन हो गया कि हमारी बाड़ी खत्म हो गई, जल गई, तबाह हो बर्बाद हो गई। उन लोगों को इस बात का यकीन हो गया। अब ये बाड़ी वालों का थोड़ा किस्सा आज समझ लेते हैं, बाकी इंशाअल्लाह आइंदा कल की मजलिस के अंदर उसको मुकम्मल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि ये हबशा का किस्सा है या यमन के अंदर दरवान सरवान सना के करीब का किस्सा है। अभी भी सना शहर के पास एक जगह के ऊपर काली काली जमीन है, पूरी पत्थर जैसी, अभी भी है। और उस जमीन के बारे में बतलाते हैं कि कुरान में जो ये किस्सा है वो उसी जगह हुआ था। आज भी वहां कोई खेती नहीं, बाड़ी नहीं, हरियाली नहीं, एकदम पत्थर पत्थर, सूखा सूखा, काला काला, आज भी वहां पर ऐसा ही है। इतने 100 साल, सैकड़ों साल, यानी समझो कि तकरीबन 2000 साल होने आए। चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम वाली ईस्वी जो चल रही है 2020, और ये किस्सा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान के ऊपर जाने के बाद का किस्सा है, तो तकरीबन 2000 बरस होने आए, लेकिन अभी तक उस जगह के ऊपर हरियाली नहीं हुई, वहां आज भी काला काला मौजूद है। अब किस्सा समझो जो इस आयत में आया, उसका खुलासा ये है कि एक बहुत नेक आदमी था, बनु सकीफ खानदान है, उसका आदमी था ये। उसकी शानदार बाड़ी थी, उसके अंदर फल फ्रूट थे, खेती बाड़ी भी थी। उस बाड़ी के अंदर इतना अच्छा सिस्टम था कि पूरा साल हर मौसम में कुछ न कुछ आता था। कभी ये फ्रूट, कभी वो फ्रूट, कभी ये सब्जी, कभी वो सब्जी। बास बाड़ियां ऐसी होती है कि साल के 12 महीने उसमें से कुछ न कुछ आता है। ऐसी बड़ी बरकत वाली बाड़ियां होती है। तो ये नेक आदमी कैसा था कि जब फल फ्रूट काटे, अनाज काटे, तो अनाज काटने के लिए दरांती होती है, दातरडा होता है, दातरडी होती है। तो काटते वक्त के ऊपर बहुत सारा अनाज काटने में रह जाता है, उसको बाद में ध्यान से अलग से काटना पड़ता है। तो ये नेक आदमी क्या करता था, अपनी खेती काटे तो काटते वक्त के ऊपर जितना अनाज रह जावे काटने में, द्रांती में, दातरडी में, वो गरीबों को इजाजत देता था, भाई ये बाकी चीज तुम काट वाट के ले जाओ। जैसे कि फल बाड़ी में तोड़ते हैं तो आम तोड़ने के बाद भी कुछ फल दरख्त पर बाकी रह जाते हैं, तो आम ऐलान कर दिया कि भाई बाकी जिसको ले जाना हो ले जाओ। ये इतना सखी आदमी था। नंबर 2, जब फल तोड़ने के बाद, अनाज काटने के बाद उठा करके ले जावे तो जो कुछ इधर उधर रह गया वो भी गरीब फकीर मिस्किनों को दे देता था कि ये तुम्हारा, तुम ले जाओ। यानी बहुत फिक्र से, बारीकी से हर चीज चुन चुन के उठा के भर के घर नहीं ले जाता था। ऐसा सखी आदमी जितना भराया, जितना उठाया ले लिया, और जो इधर उधर गिर गया कि रे फकीर लोग तुम ले जाओ, बड़ा सखी आदमी। नंबर 3, फिर वो फ्रूट, मेवा, अनाज को झाड़ना पड़ता है, उड़ाना पड़ता है, तो जो इधर उधर नीचे गिर जावे वो भी फकीरों को।
پھر کھلیان میں لے جاوے، کھری میں لے جاوے، تو وہاں سے بھی فقیروں کو دیتا تھا۔ پھر گھر لے آوے تو گھر لا کر کے اناج میں سے 10 حصے کرتا تھا، 10 حصے، 9 حصے گھر میں رکھتا تھا، 1 حصہ فقیر کو دے دیتا تھا۔ پھر جو گھر میں رکھا اس میں سے آٹا بنایا، روٹی پکاتے تو 10 روٹی میں سے 1 روٹی فقیر کو دیتا، تو جتنی روٹی بنے اس میں 10 میں سے 1 روٹی فقیر کو دے دیتا۔ اتنا بڑا سخی آدمی تھا۔ تو فقیر لوگ، مسکین لوگ، غریب لوگ اس کی باڑی کے چکر میں رہتے تھے کہ اس کے یہاں سے تو اناج ملتا ہے، پھل ملتے ہیں، فروٹ ملتے ہیں، گھر پہ بھی آتے تھے۔ بڑا سخی آدمی۔ اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ 3 بیٹے تھے اس کے۔ اب 3 بیٹے آپس میں ابا کے مرنے کے بعد مشورہ کرنے بیٹھے، دیکھو ہم تینوں کی بیویاں ہیں، ہم تینوں کے بچے ہیں، ہمارے ابا کا تو ایک ہی گھر تھا، اب ہمارے 3 گھر ہوں گے، لہذا ہمارے ابا جتنا فقیروں کو دیتے تھے اتنا ہم فقیروں کو نہیں دے سکتے، لہذا فقیروں کو نہ دینا ہو تو کیا کرے، کیا تدبیر کرے، کیا چالاکی کرے کہ فقیروں کو نہ دیوے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو باپ سخی ہونا تو اولاد کو بھی سخاوت باقی رکھنی چاہیے، اولاد کو بھی سخاوت کی برکتیں ملے گی۔ تو 3 بھائی کے اندر جو بیچ والا بھائی تھا وہ کہنے لگا بھائی ایسی باتیں مت کرو، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو، 2 فقیروں کو جتنا دیواوے اتنا تو دو۔ تو دوسرے بھائی لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں دینے کا فقیروں کو، اپنے تو چپ چاپ جو ہے نا باڑی پہ جائیں گے، پھل فروٹ توڑیں گے، کھیتی باڑی اناج کاٹیں گے، فقیروں کے لیے کوئی حصہ نہیں دیں گے، کوئی فقیر آیا تو بھی اس کو کچھ نہیں دیں گے۔ کیسی نیت کی دیکھو نا۔ اور بیچ والا بھائی جو بولتا تھا اس کو دھمکایا، چپ رہے تو بہت سخی بنتا ہے، اور اس کو بیچارے کو چپ کر لیا۔ اور آپس میں ان لوگوں نے قسم کھائی کہ صبح جو ہے ہم جا کر کے اناج کاٹیں گے، پھل کاٹیں گے، اسی لیے کہ ان کے جو ابا جان ہیں نا یہ تو 9-10 بجے کے ٹائم پر پھل فروٹ توڑتے تھے، کھیتی کاٹتے تھے، تو فقیر لوگ آ جاتے تھے۔ اور انہوں نے کیا قسم کھائی، نکی کیا، طے کیا کہ رات کے اندھیرے میں جا کر کے توڑ کے لے آئیں گے تاکہ کسی فقیر کو خبر بھی نہ ہوئے۔ انشاءاللہ بھی نہیں کہی، فقیروں کا حصہ بھی الگ نہیں کیا، چلے اندھیری رات میں۔ دیکھو ان کی بری نیت تھی، تو بری نیت کی سزا کیا ہوئی کہ رات کے وقت پر اللہ کی طرف سے آگ کا عذاب آیا۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ صدقہ خیرات کرنے سے کتنی برکت ہوتی ہے، صدقہ خیرات کرنے سے کبھی مال ختم نہیں ہوتا ہے، سمجھ لو۔ لوگ سمجھتے نہیں لیکن ایسی باتوں کو۔ آج تک ان کے باپ کے صدقے کی برکت سے، خیرات کی برکت سے ان کی باڑی سلامت تھی، اور جیسے ہی انہوں نے نیت گندی کی، ارادہ گندا کیا، فوراً ان کے اوپر آفت آئی، اور رات کے وقت پر پوری باڑی، پورا کھیت، جانور، کسان سب جل کر کے ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ ان کو کچھ معلوم نہیں، یہ تو گھر پر سوئے پڑے ہوئے ہیں۔ اب رات کو چپکے باڑی میں پہنچے تو دیکھا کہ باڑی تو جل کے کالی سپاٹ، تو یہ سمجھے کہ ہم راستہ بھول گئے نے دوسری جگہ آ گئے۔ پھر دھیان سے دیکھا کہ ارے نہیں باڑی تو اپنی وہی ہے، وہی باڑی ہے اپنی۔ تو بہت افسوس ہوا، بہت رنج ہوا،
جو آگے والی آیت کے اندر آ رہا ہے۔ یہاں سمجھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت دھیان سے حدیث سمجھو، البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار۔ جو بخیل آدمی ہوتا ہے نا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی بارگاہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اور جہنم سے نزدیک ہے۔ اس لیے کہ بخیل سے لوگ بھی دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے، جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور جہنم سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی فرمایا، السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ سخی اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، سخی جنت کے نزدیک ہوتا ہے، سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ تو سخی آدمی جو ہوتا ہے نا، اللہ کے قریب، لوگ اس کے قریب قریب، جنت کے قریب، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث سن لو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے بارے میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، 3 چیزوں کے بارے میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں۔ حکمت یہ ہے کہ ظاہر میں، دکھنے میں وہ چیز عقل سے بہت دور معلوم ہوتی ہے، یعنی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لوگوں کی عقل میں نہیں آتی ظاہر میں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، پہلی چیز، ما نقضت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کبھی کم نہیں کرتا۔ یعنی صدقے کی وجہ سے مال تم کو ظاہر میں کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں صدقے کی وجہ سے مال کم ہوتا نہیں ہے۔ نمبر 2، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اونچا مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کے لیے جھکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر 3 باتیں یاد رکھو، جو قرآن کا حافظ ہو، قرآن کا علم رکھنے والا ہو، اس کی عزت کرو، عظمت کرو، قرآن پر عمل کرنے والوں کی عزت عظمت کرو۔ نمبر 2، بڈھے مسلمان کی عظمت کرو۔ نمبر 3، ماں باپ کی عظمت کرو۔ تیسری بات حدیث میں فرمائی، مزداد عبد بعفو الا عزا، یعنی جب آدمی کسی کو معاف کرتا ہے تو معاف کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتے ہیں، معاف کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ عزت بڑھاتے ہیں۔ عجیب! تو اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب باتیں ان حدیث پاک میں بیان فرما دی۔ اس لیے بھائیو، اپنے اندر سخاوت پیدا کرو، بخیلی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سخی بناوے، بخیل بننے سے اللہ حفاظت میں رکھے، امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ قدرتی آفتوں سے، قدرتی مصیبتوں سے اللہ ہم سب کو حفاظت میں، امن و امان کے اندر رکھے۔ صدقہ خیرات کی برکت سے اللہ تعالیٰ کھیتی باڑیوں کو، دکان کاروبار کو، گھر بار کو سلامت رکھتے ہیں۔ اور جب آدمی بخیل بننا شروع کر دے تو پھر برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی اپنے اندر بخیلی مت لاؤ، سخاوت رکھو دل کے اندر۔ اللہ ہم کو یہ صفات کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔